آج میرا مین جو مقصد ہے وہ اسی سلوگن پہ بات کرنا ہے. سب سے پہلے تو میں اس سلوگن کے پیچھے جو کانسیپٹ ہے اس کا ذکر کرنا چاہوں گی کہ بقول فیمنسٹ کے اس سلوگن کا مقصد ہے کہ عورت جو ہے وہ اپنی مرضی سے ڈریسنگ کرے، یعنی لباس چوز کرنے کی اس کو آزادی ہو اپنی، اور اپنی مرضی سے جاب کرنے کی آزادی ہو، اور اس کو سیکشولی جو ہے وہ ہراس نہ کیا جائے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ویسٹرن سوسائٹیز میں جو ہے وہ اس چیز پہ کتنا عمل ہوتا ہے. تو میرا فیمنسٹ خواتین جو ہیں ان سے سوال ہے جو مذہب کو فالو نہیں کرتی کہ کیا ان کو یہ چوز کرنے کی آزادی ہے کہ وہ آرام سے گھر میں بیٹھیں اور ان کے اخراجات جو ہے وہ ان کے گھر کے مرد حضرات اٹھائیں. تو اس کا جواب ضرور دیجیے گا اگر کوئی فیمنسٹ خاتون آتی ہیں کوشچن آنسر سیشن میں. تو اس کا جواب جو ہے وہ ظاہر ہے کہ یہی ہے کہ نہیں ہے آزادی ان کو چوز کرنے کی، کیونکہ اگر آپ اسٹیٹسٹکس دیکھیں تو بہت سارے ویسٹرن کنٹریز میں کام کرنے والی جو فیمنسٹ خواتین ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ مردوں کے برابر ہے، اور کئی کنٹریز میں تو مردوں سے بھی کافی زیادہ ہے. اور ان میں سے بہت ساری خواتین ایسی ہیں جو کہ اپنی مرضی سے جاب نہیں کر رہی ہیں، بلکہ وہ صرف اگر ان سے پوچھا جائے تو وہ بلز پے کرنے کے لیے جاب کرتی ہیں اور اپنے بچوں کی فائنینشیل رسپانسبلٹیز اٹھانے کے لیے جو ہے وہ کام کرتی ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ان خواتین نے اپنے اوپر جو ہے وہ ظلم کس طرح سے کیا. تو اس پکچر میں یہ ایک خاتون ہے، ان کی ڈریسنگ کچھ ان اپروپریٹ تھی تو میں نے اس کو بلر کر دیا، مگر ان کو دکھایا گیا ہے کہ یہ سنگنگ بھی کر رہی ہیں ساتھ میں، اور یہ کچھ کلیننگ ہاؤس ہولڈ آئٹمز رکھے ہوئے ہیں. یعنی اس میں یہ میسج دیا گیا ہے کہ ایک خاتون جو ہے وہ دونوں کام ایک ساتھ سنبھال رہی ہے. اور یہ جو آرٹیکل ہے یہ لکھا ہے ایلن اسکاٹ نے، جو کہ ایک پروفیسر ہیں اور پی ایچ ڈی ہیں ان میڈیا ہسٹری. تو انہوں نے بتایا ہے کہ خواتین کی میجورٹی ایسی ہے کہ جو 20 گھنٹے ایک آدمی سے زیادہ کام کرتی ہے ان اے ویک. اور یہ فار یور انفارمیشن یہ کوئی ان میرڈ خواتین کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ میرڈ خواتین اور ایسی خواتین کی بات ہے جو بچوں والی ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے ایک ریسرچ کا ذکر کیا اپنی اس آرٹیکل میں. یہ ایک اسٹڈی ہے ہاؤس ہولڈ لانگیٹیوڈنل اسٹڈی. یہ یونیورسٹی کالج لنڈن کی طرف سے کنڈکٹ کی گئی تھی، جس میں 8,500 کپلز کا جو ہے وہ ڈیٹا انالائز کیا گیا تھا اور انٹرویوز لیے گئے تھے. تو ان میں سے صرف 2 چھوٹے چھوٹے گروپس ایسے تھے جس میں مرد اور خواتین دونوں گھر کے کاموں میں کنٹریبیوٹ کرتے تھے اور ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے تھے. اور ان 8,500 لوگوں میں سے صرف 6% ایسی خواتین تھیں جو صرف بریڈ ونرز تھیں، گھر کے کاموں میں پارٹیسپیٹ نہیں کرتی تھیں، اور صرف 1% ایسے مرد تھے جو صرف گھر کے کام کرتے تھے. اور باقی جو آدھے کپلز تھے ان میں سے وہ دونوں فائنینشلی کنٹریبیوٹ کر رہے تھے، لیکن ان میں سے بھی جو خواتین تھیں وہ جاب بھی کرتی تھیں، اور یہاں انہوں نے لکھا ہے ان کی زبانی کہ وہ گھر میں آ کے دوسری شفٹ بھی لگاتی تھیں. تو میرا ان سے سوال یہ ہے ویسٹرن فیمنسٹ سے کہ کیا یہ ایک ایسی ذات پہ ظلم نہیں ہے جو کہ فزیکلی کم. ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے آپ نے پوائنٹس بیان کیے ہیں فیمنزم کے. بنت صدیقی صاحبہ نے جو پوائنٹس یہاں بیان کیے ہیں نا کہ انڈسٹریل جو لائف ہے عورتوں کی، جو انڈسٹریز میں خواتین کام کر رہی ہیں ان کے ساتھ نو ڈاؤٹ ہراسمنٹ ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. کیونکہ میرے اپنے پرسنل ایکسپیرینسز ہیں یونیورسٹیز میں بھی، بلکہ شوبز میں بھی 1-2 ایکسپیرینسز ایسے ہوئے ہیں کہ ہراسمنٹ جو ہے نا وہ ہوتی ہے. یہ انہوں نے بڑے اچھے پوائنٹس بیان کیے ہیں. دوسری بات یہ جو ہے نا کہ مائی باڈی مائی چوائس، میرا جسم میری مرضی، یہ بیسیکلی عورت کو مل نہیں رہا. یہ جو سلوگن ہے نا فیمنزم کا، اگر تو یہ مل رہا ہے کہ عورت باہر نکلی ہے اور اس کو واقعی میں یہ چیز مل رہی ہے تو وہ نہیں ہے. وہ واقعی میں آپ نے ایک بڑی اچھی چیز بیان کی ہے کہ عورت کو ایک شو پیس کی طرح بیان کیا جا رہا ہے کہ جی آپ نے یہ کپڑے پہن کے آنے ہیں، آپ نے اس سائز کی ہیل پہن کے آنی ہے، آپ نے اس طرح کا ہیئر سٹائل بنا کے آنا ہے. یعنی ایک بالکل وہ اینیمیٹڈ چیز، ایک بنی بنائی چیز جو ہے نا اس کو بنا کے کھڑا کر دیا جاتا ہے. سیکنڈلی یہ کہ اگر ہم عورت ہو یا مرد اس کو یہ کہیں نا کہ آپ اپنی مرضی سے جو کرنا چاہیں کریں، میرا جسم میری مرضی، تو پھر مذہب کی ضرورت نہ پڑتی دنیا میں. مذہب اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے دنیا میں بھیجے اور انبیاء کرام کو دنیا میں بھیجا کہ رولز اینڈ ریگولیشن جو ہے نا وہ دنیا میں لوگوں کو پتہ چلے کہ زندگی گزارنے کے اصول کیا ہیں اور ان کی حدود کیا ہے. اگر حدود لوگوں کو نہیں بتانی تھی تو میرا جسم میری مرضی تو پہلے ہی چل رہی تھی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ کام ہو رہا تھا کہ لوگ حدود سے باہر نکل چکے ہوتے.
تو حدود جو ہے نا، اگر کوئی انسان بھی ان سے باہر نکلتا ہے نا، وہ کہتا ہے میرا جسم میری مرضی، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، تو وہ ڈیفینیٹلی اس کو نقصان ہی ہوگا، جو کہ ہو رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں.